مثانے کی کمزوری اور پیشاب کے مسائل، یہ بہت ہی زیادہ ایک کامن چیز ہے، دیکھنے میں آتی ہے، جو آج کل بہت سارے لوگ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں، مرد حضرات، خواتین ہو، چاہے وہ نوجوان نسل ہو، یہ سب لوگ ہی آج کل پیشاب کے مختلف قسم کے مسائل کے ساتھ مبتلا ہو کر ہمارے پاس تشریف لے کے آتے ہیں۔ آج ہم نے جو ہے مثانے کی کمزوری اور پیشاب کے مسائل پر ڈسکشن کرنی ہے، اور یہ بھی ڈسکشن کرنی ہے کہ کون کون سی گھریلو چیزیں بھی آپ استعمال کر کے مثانے کو اپنے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یورو ٹاکس ڈاکٹر حارث میرا نام ڈاکٹر محمد صدیق حارث ہے اور میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں۔ آج کل میں شیخ زاید رحیم افسان میں کام کر رہا ہوں۔ مثانہ جو ہے بیسیکلی ایک بیگ ہے، ایک پٹھوں کا بنا ہوا بیگ ہے، جس کے اندر پیشاب کچھ دیر کے قدرتی طور پر رکتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اس مثانے کے پٹھے کمزور ہو جائیں تو یہ پیشاب زیادہ دیر وہاں پر سٹے نہیں کر سکتا، اور مریض کو بار بار یہ سگنل ملتا ہے کہ پیشاب کیا جائے، اور پیشاب کے لیے مریض کو تنگ ہونا پڑتا ہے۔ اور ایسے بھی بہت سارے کیسز ہیں جس کے اندر پیشاب کا کنٹرول ہی نہیں رہتا اور پیشاب جو ہے وہ غیر ارادی طور پر نکل جاتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مثانہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے، اس کو اوور ایکٹیو بلیڈر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی اور بھی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ پیشاب کے مسائل کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 تو یہ کہ آپ کی اوور آل ہیلتھ کیسی ہے۔ آپ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار تو نہیں ہیں، آپ کے اندر کوئی اور بیماریاں تو نہیں، جیسے شوگر تو نہیں ہے، بلڈ پریشر تو نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کے اندر کوئی ایسی آپ دوائیاں تو نہیں استعمال کریں جس کی وجہ سے پیشاب آتا ہے، ڈائیگنوٹکس پیڈسر ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی پیشاب کے اندر جو ہے وہ بار بار جو ہے حاجت دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آپ ایسے مشروبات استعمال کر سکتے ہیں، اس مشروبات کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے وہ پیشاب میں بار بار حاجت محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہے تب بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈائبیٹک نیوروپیتھی کا شکار ہیں، ڈائبیٹک جو ہے آپ کا مثانہ جو ہے بیسیکلی ڈائبٹیز کی وجہ سے خراب ہے، اس صورت میں پیشاب کے مختلف مسائل ہو سکتے ہیں۔ مرد حضرات کے اندر بڑے ہوئے غدود کی وجہ سے بھی پیشاب کا مسائل ہوتے ہیں۔ غدود بیسیکلی ایک ایسا غدود ایک چیز ہے، ایک ایسا عضو ہے جو پیشاب کی نالی کے منہ کے اوپر موجود ہوتا ہے، اور جب یہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر پیشاب کا راستہ تنگ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پیشاب کی تنگی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ مثانہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ فیمیل حضرات کے اندر پیشاب کے انفیکشن بہت زیادہ کامن ہے، اور اس کے علاوہ پیشاب کی نالی کی تنگی بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے مثانے کے اندر پیشاب کے مسائل دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ جب بھی پیشاب کے مسائل ہو تو فوری طور پر اپنے یورولوجسٹ سے ملیں، تاکہ آپ کی سب سے پہلے وجہ تلاش کی جائے، اور آپ کا جو مینجمنٹ ہے وہ شروع بھی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کرا کے دیکھا جا سکتا ہے، الٹرا ساؤنڈ میں مثانے کو دیکھا جاتا ہے، غدود کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ کے گردوں کو دیکھا جاتا ہے، کوئی اور پرابلم چیز تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پرابلمٹک چیز تو نہیں نظر آ رہی، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ پیشاب کا ٹیسٹ کرا لیا جاتا ہے، پیشاب کے ٹیسٹ میں انفیکشن دیکھا جاتا ہے، خون دیکھا جاتا ہے کہ خون تو نہیں آ رہا، اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم تو نہیں ہے، پروٹین تو نہیں آ رہی، گردے خراب تو نہیں ہو رہی، یہ تمام چیزیں ہمیں جو ہے وہ پیشاب کے ٹیسٹ میں اندازہ ہو جاتا ہے دیکھ کر۔ اس کے بعد آپ کا علاج کیا جاتا ہے۔ علاج کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ آپ کا لائف اسٹائل ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ پانی کا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں، تو آپ نے ان دونوں چیزوں سے جان چھڑانی ہے۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ نے شوگر اپنی کنٹرول رکھنی ہے، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ادویات ٹائم سے کھانی ہے، اور پانی کے بیلنس کو متوازن رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایسی ادویات لے رہے ہیں جس کی وجہ سے پیشاب آ رہا ہے، اگر تو وہ ضروری ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کی ٹائمنگ ایڈجسٹ کریں، ادروائز پھر اگر آپ خود سے لے رہے ہیں تو اسے نہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو پیشاب کے کچھ مسائل ہیں، جلن ہے، پیشاب کے آنے میں تنگی ہے، بار بار آنا ہے، اور ساتھ میں پیشاب میں جلن بھی ہے، پیشاب میں خون آ رہا ہے، ایسے مسائل ہیں تو فوری طور پر یورولوجسٹ سے ملے، تاکہ آپ کی جو بھی مسائل ہیں، جیسے غدود کا میں نے بتایا ہے، غدود بڑا ہوا ہے تو اس کا پراپر علاج کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کو میڈیسن بھی دی جا سکتی ہے۔ میڈیسن کے اندر ہم زیادہ تر جو ہے وہ سونیفینسن دیتے ہیں، ڈیٹروسینٹول دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر بڑے ہوئے غدود کے ساتھ یہ مسائل ہے تو اس میں کمبینیشن تھیراپی ہے، جس میں ایلفا بلاکر کے ساتھ جو ہے وہ ہم کوئی اینٹی مسکرینک ایڈ کر سکتے ہیں، میرا بیکگراؤنڈ دے سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی ادویات ہیں جو ہر مریض کے اوپر ہمیں انڈیویجولی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سی ادویات جو ہے مریض کو ہم دیں گے تو ہمیں زیادہ اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ اس کے علاوہ گھریلو ٹوٹکوں کی اگر ہم بات کریں تو گھریلو چیزوں کے اندر بادام کا استعمال، اس کے علاوہ تینوں کا استعمال، سفید ہوں یا کالے تین ہوں، اس کے علاوہ کھجور کا استعمال، ان چیزوں کے استعمال سے یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ریگولرلی ان کو استعمال کرتے ہیں تو مثانے کی طاقت میں، پیشاب کے مسائل میں کمی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ یہ بات کا خیال رکھیں کہ کھجور جو ہے وہ ڈائبیٹک پیشنٹ نہیں استعمال کر سکتے، ڈیفینیٹلی باقی آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ چیزیں استعمال کریں، اس سے آپ کا مثانہ بھی مضبوط ہوگا۔ اگر ان چیزوں کے استعمال کے باوجود بھی آپ کا جو ہے مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا تو لازمی آپ اپنے یورولوجسٹ سے ملیں، تاکہ ادویات کے ذریعے یا اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز کے ذریعے آپ کی
ہیلپ کی جا سکے تاکہ آپ اپنی اس بیماری سے جو کہ آپ کی جسمانی طور پر آپ کو پریشان کر رہی ہے, نفسیاتی طور پہ پریشان کر رہی ہے, اور سماجی طور پہ بھی بہت زیادہ پریشان کن حالات آپ کے لیے کریٹ کر سکتی ہے. تو جلد از جلد اس بیماری سے جان. میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کویسچنز ہیں تو لازمی شیئر کریں, انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دیں گے, اور اپوائنٹمنٹ کے لیے جو دیا گیا نمبر ہے اس پر ہم تک. جزاک اللہ.